अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान हसन। टॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने आज लाहौर में एक रैली निकाली। मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने खिताब किया और बात की हुई पिसे हुए तबके की बात की। और यहां पर इलेक्शन से पहले भी इसी तरह की उन्होंने रैली निकाली थी और कहा था कि ये जो निजाम है ये लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकता, पाकिस्तान के आवाम को फायदा नहीं पहुंचा सकता। करप्शन की बात तो हम मुसलसल करते चले आ रहे हैं और पिछले कहें कि कम से कम 80 की दिहाई से करप्शन की बात हुई। खासतौर पर जो हमारा सियासी तबका है वो इन्वॉल्व रहा मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों पर, इसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, इल्जामात लगते रहे। तो अब मौलाना ताहिरुल कादरी साहब का यह कहना है कि ये जो निजाम राइज है, जिसे हम इलेक्शन के थ्रू ही कहें कि जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, जो निजाम है, जो सिस्टम है, वो इनका रास्ता नहीं रोक सकता, करप्शन का रास्ता नहीं रोक सकता, करप्ट लोगों का रास्ता नहीं रोक सकता। और मुल्क में कुछ ऐसे कवानीन बने नहीं है और आइन तो वाज़े तौर पर बताता है कि इस तरह के कवानीन बने। आइन में गुंजाइश भी है कि लोगों की फलाह बहबूद, लोगों की मईशत बेहतर हो सके और लोगों की बुनियादी जो हम कहें कि जो जरूरियात हैं, बुनियादी जो हक है, वो चाहे सेहत से मुतल्लिक हो, चाहे तालीम से मुतल्लिक हो, चाहे हम उनके बुनियादी हकूक कहें, वो आइन और कानून में तो वाज़े तौर पर हैं। लेकिन जो हुक्मरान तबका है, जो मुख्तलिफ अदवार में इक्तदार में आता रहा, वो लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंचा सका। इसी मौजू पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा दूं। पाकिस्तानी तहरीक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर रियाज अब्बासी साहब, इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर रमेश कुमार, मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगी शैला रजा साहिबा। सबसे पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपकी जानिब आता हूं और फिर उमर रियाज अब्बासी साहब से पूछेंगे, ये जो रैली निकाली आज, ताहिरुल कादरी साहब ने खिताब किया, जो मसाइल उन्होंने बयान किए, वो तो हम मुसलसल मीडिया पर भी सुनते हैं, कहते भी हैं, बात तो सही है उनकी, ताहिरुल कादरी साहब की बात तो सही है। देखें, पहले भी ताहिरुल कादरी साहब ने एक रैली निकाली थी पार्लियामेंट के सामने। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी बातें सही नहीं है, बातें उनकी सही हैं कि राइट्स क्या होने चाहिए, स्टूडेंट के राइट क्या होने चाहिए, गरीबों के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। मगर इस वक्त जो टाइम है ना उसका, वो गलत है। मैं उससे एग्री नहीं करूंगा कि एक अभी जमहूरी दौर जो है वो चल रहा है। अभी रिसेंटली अभी 6 महीने हुए हैं, नई एक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन हुई है, न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है और जो ये बातें कर रहे हैं उन सारे चीज़ों को गवर्नमेंट PMLN की उन सारी चीज़ों को देख रही है। क्या यूथ के लिए होना चाहिए, क्या स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, क्या हम गरीबों के लिए कर सकते हैं। इस वक्त जो मुल्क के इकोनॉमिकल हालत है या इस वक्त जो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस लेवल पे उन सर्कमस्टेंसेस को देख के बाहर से बैठ के बातें करना और हुकूमत की चेयर के ऊपर जब स्टेट आदमी रन करता है तो उसको अंदर से पता चलता है कि अंदर हालात क्या हैं और उन हालातों को देख के एक जज्बा, ताहिरुल कादरी अच्छी बात है कि अवाम का अगर जज्बा रखता है कि अवाम के ये मसले हैं, मगर मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब टाइमिंग की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो वक्त दरकार था, अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने और बहुत ज्यादा है, मसाल बहुत ज्यादा है और ये चीज हुकूमत इन चीजों को टॉप प्रायोरिटी, इन चीजों को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। तो इस वजह से ये आर्गुमेंट किस हद तक सही है कि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि अभी 6 महीने हुए हैं और उन्हें वर्षे में बड़े मसाइल मिले हैं, तो अभी वक्त दरकार है और उनकी नजर है लोगों की, हम कहें कि मसाइल पर, और उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। ये अभी ताहिरुल कादरी साहब की जो मूवमेंट है, ये अभी हम कहें कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरियत के हाथों जमहूर मर रहे हैं, जिंदा है सिर्फ नारे मंशूर मर रहे हैं। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया। आज हमारी रैली थी लाहौर में और हमें आईने पाकिस्तान आर्टिकल 16 के तहत इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ असेंबली का विदाउट आर्म्स। आज हमने फिर दिखाया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का कारकुन मुनज़्ज़म है, पढ़ा लिखा है और वो आईने पाकिस्तान का शऊर जिसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं कि आईने पाकिस्तान ने गरीब को, मजदूर को, तालिब इल्म को, किसान को ज़रूरियात ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है, हम उसकी बात करने निकले हैं। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने कहा कि टाइमिंग, देखें महंगाई की अगर कोई टाइमिंग नहीं है, लाशें गिरने की टाइमिंग नहीं है, इंतहा पसंदी की टाइमिंग नहीं है, तो हम जब आईने पाकिस्तान पर अमलदारी की बात करते हैं तो उस वक्त टाइमिंग याद आ जाती है
یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں لوگ سسک کے مر رہے ہیں، ان کا چولہا ٹھنڈا ہے، انہیں گیس نہیں مل رہی، گاڑیوں کو CNG نہیں مل رہی، ہر بچہ ماتم کدا ہے، ہر گھر ماتم کنا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو ملک جس کیفیت سے گزر رہا ہے، جو قومی ادارے ہیں ہمارے، جو گھر کے برتن ہوتے ہیں وہ انتہائی غریبی کی حالت میں رضوان بھائی نہیں بیچے جاتے۔ اگر آپ گھر کے برتن بیچ دیں گے تو کھانا کس میں کھائیں گے؟ 15 سے 30 قومی اداروں کی نشکاری سے پہلے 110 ارب روپے کی کک بیکس وصول کر لی گئی۔ کیا ڈاکٹر مکیش کمار نواز شریف صاحب کی طرف سے جواب دیں گے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو قرضہ دینے کی بات کی، 1 لاکھ نوجوان کو قرضہ دیں گے۔ کیا وزیر اعظم نواز شریف کو پتا ہے کہ 40 سال سے کم آبادی عمر والے لوگ پاکستان میں کتنے ہیں؟ وہ 4 سے 5 کروڑ ہیں، اور پھر 60 لاکھ نوجوانوں نے فارم وصول کیے ہیں، اور ہر فارم کی قیمت 100 روپے ہے، جو 60 کروڑ روپیہ یہ بنے گا، یہ 60 کروڑ کہاں جائے گا؟ کیا اس کی ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ پھر آپ نے 59 لاکھ نوجوان جو باقی بچیں گے ان کا کیا قصور ہے؟ اور پھر جن 1 لاکھ کو دے رہے ہیں، بجائے ان کو ہنر سکھانے کے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہیں کاروبار چلانے کے، آپ نے انہیں سودی معیشت کے قرضوں میں جکڑ دیا ہے پنجوں میں۔ آرٹیکل 38 کی کلاز F کہتی ہے to eliminate riba as early as possible، کہ سود جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ میں پاکستانی قوم کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے یہ سود کا کیس نظام تو عوام کی عدالت میں میں صرف یہ نقطہ مکمل کر لوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ 40 سال ہو گئے آئین بنے ہوئے، بجائے سود کے خاتمے کے آج 40 سال بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس نوجوان کو سود کی لت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا یہ جواب دیں گے کہ یہ ملک سود کی طرف جا رہا ہے؟ اور پھر مجھے بتائیں کہ بیرونی دورے ان کے ہوئے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، مہنگے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، فوج ظفر موج کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے سستے بازاروں کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ آج پورے ملک کی حالت یہ ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کہیں نظر نہیں آتی۔ تو ایسے لمحات میں اگر تاجر ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑا ہے، غریب کھڑا ہے، کسان کھڑا ہے، ریڑی بان کھڑا ہے، مزدور کھڑا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے، پرامن انداز میں مانگ رہا ہے، تو خدا را مجھے اس آئین کی کتاب کی روح سے بتائیں ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ قوم کھڑی ہے، ہمارے ساتھ پسا ہوا طبقہ کھڑا ہے۔ اور میں فیکٹس بتا دوں جو وفاقی ادارہ شماریات کے ہیں، یہ 2013 کے اندر مہنگائی کی شرح 10%، بجلی 15%، پانی گیس اور گھر 2%، آٹا 26%، 200 یونٹ تک 40% اضافہ، اور 131 دنوں میں 751 مہینوں میں عباسی صاحب ان 6 مہینوں میں جو سرکاری اعداد و شمار آپ بتا رہے ہیں، مہنگائی 100 گنا بڑھ چکی ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا، رمیش صاحب سے جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ٹھیک ہے، وقت آپ نے جس طرح سے بات کی کہ وقت بہت مختصر تھا 6 مہینے میں، لیکن جو ڈائریکشن کی بات ہے، اور عباسی صاحب بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں، دنیا میں تک 11 سال جمہوری حکومت رہی ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا آپ آرام سے پیشنٹ سے سنیں، جیسے میں نے آپ کو سنا بات کچھ اقدامات میں ایک سوال بھی کر دوں، کچھ جس طرح سے عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں یقینی طور پر 6 مہینے بہت کم ہیں۔ کمار صاحب 6 مہینے بہت کم ہے، لیکن جو اقدامات مسلم لیگ نون اٹھانے جا رہی ہے اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نوجوانوں کی بھی بات کر لی، الیکشن سے پہلے بات ہوتی تھی، ایسا لگا ہمیں جو آپ قرض دینے جا رہے ہیں نوجوان کو، وہ 40 سال کی بات کی، حالانکہ اس میں 45 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں جن کی تعداد ہماری شاید 70% آبادی بنتی ہوگی، اور 1 لاکھ لوگوں کو ملتا ہوگا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ صرف ایک چیز دکھانے کے لیے اور کچھ نہ کچھ کرنا تھا، تو آپ نے نوجوانوں کی بات کر لی، یوتھ کی بات کر لی، لون کی بات کر لی، کہ کہیں نہ کہیں لگے کہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ PMLN کی گورنمنٹ جو ہے، میاں صاحب ہمیشہ ریئلسٹک ایک ہیں اور ایک عوام کا درد رکھنے والے ہیں۔ یہ کہنا بہت، حکومت سے باہر بیٹھ کے کہنا کہ بھئی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، الزام لگانا بہت ایزی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بات کی کہ یوتھ کے لیے ایک لون اسکیم دیں گے، ایک بینک دے رہی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے، ایک 5 ارب ایک بجٹ رکھی ہم نے، اسی سال ہی بجٹ میں یہ رکھا کہ ہم یہ 5 اس کے لیے رکھ رہے ہیں کہ کم سے کم جو مارک اپ ہے 50% یہ کہنا کہ یہ سود نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لیے نہیں کرتے ابھی کیونکہ ہمارا پورا سسٹم چل رہا ہے، یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، دوسری چیز ہو رہی ہے، وہ علیحدہ چپٹر ہے۔ ابھی آپ آ جائیں کہ مہنگائی کی، پاکستان میں کیا دنیا میں ہر چیز ڈی کنٹرولڈ ہے۔ لیپ ٹاپ بھی دینے جائیں گے، یلو کیب جب دیں گے تو سوالات ابھرتے ہیں۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اپنے پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے۔
वेलकम बैक नाजरीन। कुमार साहब, तो मैं गंदम बात की चले उसकी महंगाई, मैं खाने पीने की देखिए, चीजों की कीमतों की बात हो ये गई। भी, और ये भी प्रोविंशियल मैटर है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि इसको मैनेज करे सही तरीके से। इस वक्त हमारे पास गंदम की शॉर्टेज नहीं है, इस वक्त उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैनेज करना पंजाब चाहिए। में भी कोई आप मुझे बता सकते हैं ये है, पंजाब में है कोई ऐसा फेडरल गवर्नमेंट भी है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी है, कोई मैकेनिज्म जिस पर पंजाब में इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कीमत तो बराबर है, कीमत तो नहीं, एक ही है। कीमत आटे की बराबर नहीं कीमत है, तो एक ही बार्डर है। बने आटे की इतनी उधर इतना Rural प्रॉब्लम नहीं बराबर है है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम है। मगर मेन चीज जो है ना, गवर्नमेंट की विल इस वक्त ये है। मैं आपको बताऊं, कल नहीं परसों जो है, डे आफ्टर या अपना बिफोर, ये एपीटी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन वालों ठीक है, उसकी तरफ फेडरेशन की लेकिन तरफ कुछ चीजें लोगों ने कहा हमारी इस जैसे वक्त खाने पीने की चीजें महंगी हुई थी, चले हम उस पे कहें कि सुबह ही मामला भी है, उसके बाद फ्लक्चुएट भी करता है और उसको आपने चले एक लॉन्ग रन में जाके मामलात को ठीक करना होगा। स्टोरेज की भी बात है, बहुत से मामलात हैं, उसकी जिम्मेदारी हम आप पर नहीं डालते हैं ज्यादा। जिस तरह से अब्बासी साहब ने भी कहा, हमने देखा कि बिजली की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, और आप भी जब अपोजिशन में थे, हम इस वक्त सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। पार्टी तो फिर प्रेशर ले जाया करती थी। देखिए, डॉलर की कीमत जो है फिर कुछ ना कुछ मुस्तहकम रखी। 2 अरब रुपए सब्सिडी में चले जाते हैं। इतनी सब्सिडी देने का भी आपने गरीब के लिए तो रखना था। अभी इतना हम सब्सिडी वगैरह नहीं दे सकते। फिर भी जितना हम लोगों के लिए कर सकते हैं इकोनॉमिकली मुल्क को मजबूत करने के लिए, अभी ताजा जीएसपी प्लस हुआ है, उसका भी एक बिजनेस कम्युनिटी ने एक अच्छा रेस्पॉन्स उसकी तरफ से आया है। $1 बिलियन का अगर हमारा बिजनेस बढ़ता है, पिछले 5 सालों से लगे हुए, तो वो चले अच्छी बात है। $1 बिलियन बिजनेस अगर हमारा उधर बढ़ता है यूरोपियन कंट्रीज में, 1 मिलियन जो है वो जॉब्स हमारे पास बढ़ेंगी। बहुत सारी गवर्नमेंट की विल है। आज हर बंदा खुश है कि गवर्नमेंट की एक विल है, और हम लोगों को अभी जो है वो लोग अभी 6 महीने यहाँ पर हम जैसे खाने पीने की चीजों की कीमतें हैं, इसको इग्नोर किया जा सकता है। चले वक्त दरकार था, सूबों का मामला भी है, कुछ इस तरह का लाहे अमल बनाया जाए कि कंट्रोल किया जा सके। यहां तो जखीरा अंदोजी को नहीं रोका गया, और हुकूमती सतह पर हम देखते हैं, माजी में भी बात होती रही कि स्टोरेज का निजाम होगा ताकि चीजों को जो है खराब होने से बचाया जा सके, और मार्केट तक रसाई जो है खाने पीने की चीजों की वो बेहतर की जा सके। ये एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत बराह रास्त असरअंदाज होती है हमारी आवाम, आपको क्या नजर आता है कि क्यों हुकूमत क्यों मजबूर हुई? हम आईएमएफ का प्रेशर नहीं ले सके, या हुक्मरान तबके के पास इतनी, हम कहें कि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, वो इस काबिल नहीं है? अब्बासी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए आजान भाई, बड़ा सिग्निफिकेंट सवाल है आपका। पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जिसको हुक्मरानों ने आईएमएफ का तंदूर बना रखा है, और इस तंदूर में आवाम को लकड़ियों की जगह जलाया जा रहा है और उसमें इंसानी कीमे के नान लगाए जा रहे हैं। मैं एक सवाल करता हूं, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे दिल पे हाथ रख के लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है। पिछली वीडियोस अगर आप दिखाएं तो इनके कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो मुझे अब लोग मैसेज ये करके पूछते हैं कि ए ताहिर लाहौती, दूसरी किस्त भी आन खलोती। अब प्रॉब्लम ये, आपने कशकोल तोड़ने की बात की थी, आपने इसहाक डॉलर साहब को मुतय्यन कर दिया डॉलर का रेट, और उससे जो पैसे लोगों ने कमाए और जो आपके मनपसंद अफराद थे उन्होंने अपनी जेबें भरी, वो एक अलग बात है। आपने कहा था कि अगर इंटेंशन दुरुस्त हो, नीयत साफ हो, तो ड्रोन हमले हमारी कौमी गैरत और खुद मुख्तारी पर हमला है, इसे बंद होना चाहिए। आज बंद नहीं हुए। आपने कहा था जिन्होंने मुल्क की लूटी हुई दौलत लेके गए उन्हें चौकों में लटकाऊंगा, इशाराओं पे लटकाऊंगा, लोड शेडिंग खत्म न की तो मेरा नाम बदल दिया जाए। भाई हमने नहीं कहा था, आपने कहा था। अगर आपको मंजर साफ नजर आ रहा था कि इतना जल्दी बेहतरी नहीं होगी, तो आपने आवाम को सुहाने सपने क्यों दिखाए, सब्ज बाग क्यों दिखाए? मुझे बताइए, कहते हैं 6 माह हुए हमें आए, 88 से लेके 99 तक 11 साल जमहूरी हुकूमतें रही, रिजल्ट आप सामने देख लें। अभी ये कहते हैं 6 माह हुए, 5.5 साल से पंजाब में इनकी हुकूमत है और 5.5 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लोगों को ये खुल के बताएं कि इनकी बैड गवर्नेंस क्या है। 1.41 मिलियन बच्चे स्कूलों से महरूम है पंजाब के अंदर। 39% स्कूलों के अंदर बुनियादी सहूलतें नहीं है। पंजाब में आटे का रेट 50 रुपए है, ये किसान से 20 रुपए उठाते हैं। मैं एक छोटी सी चीज इनके सामने रखूंगा, अगर मुझे ये जवाब दे दें कि 1994 में न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने यह कहा था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उनसे मुलाकात की कि 80% शेयर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के न्यूजीलैंड में थे। और फिर ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा कि जब मैं मियां साहब के पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने लगा तो मुझे 40% कमीशन मांगा गया।
یہ تو حالت ہے ان کی. اچھا عباسی صاحب یہ چیزیں تو بات ہی میں ہم دیکھ پرائم منسٹر سے معاہدہ کیا. عباسی صاحب ماضی میں اس طرح کی باتیں تو آتی رہی ہیں. چلیں شیلا رضا صاحبہ کی جانب جاتے ہیں, جب ان سے بات کرتے ہیں پھر بعد میں اس ٹاپک پر بھی آتے ہیں جو لوٹی ہوئی دولت کی بھی بات ہوتی رہی, اور یہ بھی ہوئی کہ ہمارے جو سیاستدانوں کا پیسہ باہر پڑا ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پاکستان میں آئیں, غیر ملکی بھی آئیں اور ہمارے لوگ بھی آئیں, انویسٹمنٹ کریں. دوسری طرف ہمارے جو سرمایہ دار ہیں وہ باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو کس طرح سے لوگ آئیں گے یہاں پر؟ شیلا رضا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیلا صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل وعلیکم السلام. اچھا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 22 کو پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی کرپشن اور مہنگائی کے خلاف. مہنگائی بہت زیادہ ہوئی اور اب پاکستان عوامی تحریک نے آج مولانا طاہر القادری صاحب نے خطاب کیا. مسائل تو بڑے جینون ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ان 6 مہینوں میں اور لوگوں کی جو پرابلمز ہیں بہت زیادہ بڑھی ہیں. یہ دونوں جماعتوں کی طرف سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, یہ جو ان 10 دنوں کے دوران لاہور میں جلسے کیے گئے, آپ اس کی وجہ کیا سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے فیڈرل پالیسیز اپنی جگہ, لیکن پروونشل گورنمنٹ ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری باتیں پروونشل گورنمنٹس کو بھی کرنی ہیں اور اپنے پروونس میں پرفارمنس دینی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی سیاست کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے تو ایک تو عوام پہلے ہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چینج آئی ہے قیمتوں میں اور دن بدن اس میں کیا سے کیا مسائل ہو گئے, اور وہ لوگ جو تبدیلی کی بات کرتے تھے وہ اپنے صوبے میں کچھ نہیں کر سکے. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہماری پالیسی تیار ہے, ہم دن بدل دیں گے سب کے, ہماری ہر چیز ہمارے سامنے ہے اور ہم وقت بدل دیں گے لوگوں کا, انہوں نے کشکول توڑ کے کشکولا اٹھا لیا. اور جو انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ بلدیاتی انتخابات بھی کے پی تو ماشاءاللہ وہاں سے تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ سندھ کے ہی سپریم کورٹ کو کہ جلدی شیلا رضا صاحبہ ایک طرف تو جس طرح سے بلدیاتی انتخابات نے مانگی, لیکن یہ بلدیاتی انتخاب کی مہم ہے جو کہ پنجاب میں ایک میدان سجایا, کراچی آ کے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جب شیلا صاحبہ پاکستان تحریک انصاف, تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کی بات کر رہی ہیں آپ کہ وہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے ہے؟ جی بالکل. اور پاکستان عوامی تحریک مولانا طاہر القادری کا جو ریلی اور جو جلسہ ہے وہ تو الیکشن میں نہیں جا رہے, تو وہ کیوں کر رہے ہیں ریلی؟ علامہ طاہر القادری جو ہے ان کو جب اشارہ ملتا ہے کہ بھائی جا کے کچھ کرو, وہ بیچارے کر دیتے ہیں, اپنی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو ان کے اشارے کی بات آپ پہلے بھی کرتی ہیں شیلا صاحبہ, کس جانب سے اشارہ ہوتا ہے انہیں؟ سب جانتے ہیں ان کے پاس کہاں کی کار تھی, کس طرح سے وہ آئے تھے, کس طرح سے وہ خرچ کر رہے تھے, وہ پھر آگے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کا جو ایک سوچ ہے کہ جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایوان سجائیں گے اور اس میں اپنے مرضی کے فیصلے کرائیں گے, اور اس طرح وہ جو بھی حکومت. دیکھیں شیلا صاحبہ آئین اور قانون ایک طرف تو مہنگا, شیلا صاحبہ ایک طرف تو آئین اور قانون کی بات ہے, جس طرح سے یہاں پر ہم پہلے تو چلے مہنگائی کی بھی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد جو لوگوں کی جو صورتحال ہے اس بھی بات ہوئی, ملکی معیشت کی بھی بات ہو رہی ہے ساتھ. لیکن طاہر القادری صاحب آئین اور قانون کی بھی بات کرتے ہیں, وہی آئین اور قانون جس کی جمہوری طاقتیں جو ہیں نفاذ کی بات کرتی ہیں, اور ہمیں 63 تو خود بھی نہیں پورے اترتے. چلیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ اس وقت ہم کہیں کہ الیکٹورل پروسیس کا پھر حصہ نہیں ہے اگر وہ پورا نہیں اترتے. دیکھیے میری ایک بات, اور دوسری طرف ہم یہ میں کسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میری طرف 3 انگلیاں میری طرف اشارہ کرتی ہیں. چلیں اب طاہر القادری صاحب کی بات, شیلا صاحبہ طاہر القادری صاحب کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں یہاں پر, طاہر القادری صاحب نے خطاب کیا, وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. میں یہ آپ سے سوال کر لوں کہ چلیں طاہر القادری صاحب کی طرف 3 انگلیاں اٹھتی ہیں, یہاں پر ہمارے قانون میں لکھا ہے, آئین میں لکھا ہے کہ بنیادی جو حقوق ہیں بچوں کے لیے جو تعلیم ہے 5 سال سے 16 سال کے بچوں کے لیے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی طرح صحت کی سہولتیں دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیلا صاحبہ بریک سے پہلے آپ بات کر رہی تھیں
और बात मुकम्मल कीजिए ताकि फिर जी मैंने ये कहा एजुकेशन की बात कर लीजिएगा। जी मैंने ये कहा कि 2-2 साल की जो जमहूरी हुकूमतें आई थी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, भरपूर पॉलिसी देती। 12 साल में डिक्टेटर भी कुछ नहीं कर सका, उसने अवाम को तालीम देने के बजाय टेररिज्म की तरफ लगा दिया। मासूम बच्चे, कमसिन बच्चे फट रहे हैं आज इस नतीजे में। और मदरसे मजबूत किए उनके, उसने मैंने तो आपसे देखें, आप फिर कहेंगे कि सवाल जो है मैंने तो आपसे पूछा है 5 सालों से। मेरी बात सुनते ना आप, फिर उसके बाद आप कहा रखिएगा। हमने 5 साल में ये किया कि हमने मुख्तलिफ स्कीम के तहत लोगों को रागिब करने की कोशिश की और मुआवजे भी रखे कि स्कूल आने वाले बच्चों को दिए जाएंगे, काम करने गरीब औरतों को इनकम सपोर्ट देंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वहां से हम ये करेंगे। ये एक तरीका होता है। तमाम ममालिक जो के होते हैं चलिए वो तो आपने रागिब करने की और हमने पॉलिटिकल विल भी दिखाई। यहाँ तो स्कूल बंद हैं शहरा साहिबा, यहाँ तो कराची शहर में शहरा साहिबा, यहाँ तो कराची शहर में प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल जो हैं वो बंद हैं, उस्ताद नहीं आता, स्टैंडर्ड बेहतर नहीं है। यहाँ मैं अंदरूनी सिंध की सिर्फ बात नहीं करता, कराची शहर में भी इसी तरह की सूरत हाल है। इसलिए बंद है कि तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आते थे और वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमें जवाबदेह नहीं थी। हमने अब कोशिश की है कि उनको दोबारा से करके उन्हें खोलें और एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि मुझे बताया जाए कि किस इलाके में क्या है। और पहली दफा पाकिस्तान में ये हुआ है कि वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के थ्रू टीचिंग के सिलसिले को पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को शिकायतें भी हैं कि पहले जिसको नौकरी नहीं मिलती वो टीचिंग में आ जाता था, अब उसे टेस्ट देना पड़ता है जिसकी मॉनिटरिंग होती है, बाकायदा एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक की टीम करती है। फंड्स मिले, बाजी में भी होता रहा, पंजाब में भी हुआ, मैं तो चले जो लोगों जो सर्विस भी वहां पे होती थी ना वो भी उनसे मिले हुए होती थी, उसके अंदर फंडिंग भी वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक की तरफ से होती थी और एक ज्वाइंट वेंचर में ये काम होता था, मगर सही मैनेजमेंट नहीं थी और इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। मेन बात मैंने आपको पहले भी कहा कि ताहिरुल कादरी साहब जो बातें कर रहे हैं उन बातों के अंदर मैं नहीं जाऊंगा कि वो बातें कोई गलत है एक जनरल ह्यूमन राइट्स की, मगर ये टाइम गलत है। इस टाइम के ऊपर जब एक जमहूरी हुकूमत आई है, एक 5 साल वाली पुरानी गवर्नमेंट चेंज होकर न्यू गवर्नमेंट आई है, उसको उसके ऊपर एतमाद, जब बिजनेस कम्युनिटी लोग एतमाद कर रहे हैं तो इस तरीके से थोड़े टाइम 6 महीने के बाद आके लाहौर सिटी के अंदर लोगों को इतनी ठंडी जगह पे इकट्ठा करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तरह से बात नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शहरा रजा से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोकल बॉडीज की वजह से ये टाइम जो है वो भी लोकल बॉडीज का टाइम दिख रही है, उनका जमहूरी हक है। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों को सड़कों के ऊपर नहीं आना चाहिए, वैसे फिर भी जो ताहिरुल कादरी के बंदे तो फिर भी जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से आते हैं, मगर तहरीक इंसाफ के तो छड़ ये हंगामा जैसे आज बिलावल हाउस के सामने हुआ। ठीक, बिलावल हाउस के सामने क्या हुआ, इस मौके पर बात करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नहीं, इस चीज के पर भी मैं आपको बताऊं ना, बात यह है कि कोर्ट आर्डर देती है कि भाई ये रुकावटें यहाँ, ठीक है रुकावटें नहीं होनी चाहिए, जहां पे सिक्योरिटी के मसले हैं वहां पे रुकावटें कभी कभार रखनी भी पड़ती हैं, क्योंकि एक एक्स प्रेसिडेंट था वहां पे वो बैठा हुआ था, मगर अगर कोर्ट का आर्डर आया उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, ठीक है इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अगर उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम था तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी ऐसे कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, सामने पीपुल्स पार्टी को भी ऐसे कानून हाथ में नहीं लेना, ऐसे लेके कानून हाथ में लेके अफरा तफरी करके फिर बात करनी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नहीं है और जाहिर है इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। मैं जो बात करूंगी उसमें मैं पार्टी को नहीं करूंगी बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। NA 250 जिससे जिताया गया है आरिफ अलवी को 48 हल्कों में रिपोलिंग करा के वहां भी जितवाया गया है। मैं एक बात करना चाहती हूँ, जरा उसको सुन ले। उस NA 250 में सऊदी एम्बेसी भी है और तमाम एम्बेसीज कहते हैं, कॉन्सुलेट कहते हैं जो हैं, सऊदी एम्बेसी पे एक बॉल जितना बम पड़ा था जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, छोटा सा एक सफारतकार की डेथ हो गई थी शहला साहिबा, एक पिछले 1.5 साल पहले एक सफारतकार की डेथ हो चुकी है। बात तो सुन ले, सऊदी जी, उसके अलावा अमेरिकन और वहाँ पे एम्बेसी में रास्ता नहीं रोका हुआ शहला साहिबा, रोड ब्लॉक नहीं है। बात कर ले फिर मैं बात कर लूंगी, प्लीज आप बात कर लो पहले इकट्ठी। अच्छा चलें आप बात कीजिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं रिजवान साहब, उसी व्यू को देख के कोर्ट ने ये फैसला किया कि रुकावटें हटाए। मैं कहता हूँ रुकावटें भली हटाए, मगर 5 साल में सीएम हाउस के सामने भी या तो सीएम हेलो जी, हम एम्बेसीज 250 में मौजूद हैं और उनके सामने की रोड बंद है
اور سعودی ایمبیسی کی تو میرا روز آنا جانا تھا, وہ پوری روڈ بند تھی. کھل گئی ہے, کچھ وقت کے لیے تھی بند. آج کھلی ہے نا بھائی, آج کھلی ہے. بہت عرصے سے میں بھی وہیں سے گزرتا ہوں اور یہاں پر 5 سال وہیں سے گزرتی ہوں, لیکن کتنے عرصے بند رہی. کیا تحریک انصاف اس وقت کورٹ میں تو غیر ملکی لوگ موجود ہیں نا, سفارتکاروں کی حفاظت کرنا. اور ہمارے اگر کورٹ نے آرڈر دیا ہے نا, تو آپ کون ہوتے ہیں امپلیمنٹ کرانے والے؟ امپلیمنٹ کروانے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نیٹو سپلائی جانے دے, تو آپ وہاں پہ اپنے لوگوں کو لگاتے ہیں. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. احتجاج کرنا شیلا صاحبہ, میں مانوں گی, میں 9-0 پہ جائیں رکاوٹیں ہٹانے, وہاں پہ بھی تو ان کے ووٹر رہتے ہیں. بالکل چلے انہیں جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. اچھا چلے اپنے موضوع چلے جاتے, آپ وہاں چلے جاتے پریس کلب پہ مظاہرہ کرنے, آپ وہاں آ رہے. اور آپ کے تو لوگوں کو جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو تو مسئلہ ہے. شیلا صاحبہ جس طرح سے آپ ہی کہہ رہی ہیں, اپنے دوسرے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. آپ ہی جس طرح سے کہہ رہی ہیں, ایک طرف تو ایمبیسیز کی بات کر رہی ہیں, وہاں سے رکاوٹیں ہٹ چکی, دوسری طرف جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بلاول ہاؤس کی, تو دونوں روڈز بلاک ہیں. سیکیورٹی بالکل ہونی چاہیے, تو جو سراؤنڈنگ ہے, جو ایریا ہے, وہاں پر بھی ایک دیوار جو ہے وہ تعمیر کی جا سکتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں روڈز جو باہر ہیں, مین روڈز, وہ بلاک ہوئی ہیں. تو صورتحال اسی طرح کی ہے نا, جیسے ایمبیسیز کے سامنے ہو گئی, ایمبیسیز ہٹ گئی ہے نا, ایمبیسیز سے ہٹ گئی نا رکاوٹیں کافی عرصے سے. اور سفارتکار کا قتل ہوا تھا وہاں پر. طالبان کی دھمکی نہیں ہے, کو طالبان کی دھمکی نہیں ہے. ہمارے گھر میں عباسی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. عباسی صاحب, آپ جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں اور انقلاب کی بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ انقلاب, طاہر القادری صاحب وہاں پر باہر بیٹھ کر جب انقلاب کی بات کریں گے کہ انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں, 20 کروڑ آبادی ہے, آپ کسی سسٹم کا حصہ بھی نہیں ہے, اور اس جمہوری نظام پر آپ جو ہے, ہم یہ کہیں کہ اس پر یقین بھی نہیں رکھتے, صرف انقلاب کہنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. آپ کو تو ایک یہاں پر موومنٹ چلانی ہوگی. طاہر القادری کو یہاں پر ہونا چاہیے, اگر وہ سمجھتے ہیں تو لوگوں سے ملیں, ملاقات کریں, مختلف ایریاز میں جائیں. دیکھیں رضوان بھائی, ڈاکٹر طاہر القادری کی ساری زندگی پاکستان میں گزری ہے. جب کسی نے بات نہیں کی تھی غریب عوام کی, 1984 میں ڈاکٹر طاہر القادری نے سٹیٹس کو کے خلاف بات کی, کرپشن کے خلاف بات کی. ہماری جدوجہد 40 سال پہ محیط ہے. یہ وہی ڈاکٹر طاہر القادری ہیں جو 2000 کے بلدیاتی الیکشن میں چشتیاں گئے, بہاولپور گئے, KP کے گئے, پشاور گئے, کراچی گئے, پوری پاکستان میں گرد چھانی, اس عوام کے شعور پر دستک دی. یہ وہی ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے الیکشن میں گھر گھر جا کر اس عوام کے جو ہے وہ حقوق کی آواز بلند کی. مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں باہر ہے, قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے 1929 سے 34 تک برطانیہ میں رہے, وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے مردم سازی کی ہے, مردم شماری نہیں کی. ڈاکٹر طاہر القادری کا اثاثہ پاکستان کا تاجر ہے, مزدور ہے, کسان ہے, اس کے اثاثے باہر نہیں ہے. ایک آپ کی, آپ کہہ رہے ہیں مجھے بات کرنے دیں, میں نہیں بولا, مجھے بات کرنے دیں نا, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, مجھے بات کرنے دیں, بات مکمل کرنے دیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری کے اثاثے پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کر رکھی ہے اور ان کا سارا پیسہ باہر ہے, وہ پیسہ باہر کیوں نہیں لاتے؟ آج وہ پیسہ باہر لے آئے. طاہر القادری اس ملک کے اندر ہے, اپنے پیسے کی بات نہیں کرتے, جائیدادوں کی بات نہیں کرتے, جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کی بات نہیں کرتے. اس لیڈر نے یہاں پر کروڑوں لوگ جو ہے وہ تیار کیے ہیں. وہ مردم ساز لیڈر ہے, وہ انقلاب ساز لیڈر ہے. اب انہیں ہیٹ فیل ہوتی نظر آ رہی ہے, درجہ حرارت محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لائی جائے گی, ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچنے والا ہے عام آدمی کا. اب انہیں پتا ہے کہ مزدور کو طاہر القادری نے زبان دے دی ہے, کسان کو زبان دے دیے, طالب علم کو زبان دے دیے, اس کے حقوق سکھا دیے, لہذا انہیں خوف ہے کہ اسی لیے ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں. بابا جس نے تقدیر بدلنی ہے وہ 6 ماہ میں کیا 2 دن میں بدل سکتا ہے. ریاض عباسی صاحب, چلیں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو کمار صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گا, اور عباسی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ بات جس طرح سے دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, جو آپ کی اپوزیشن کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ طاہر القادری صاحب باہر ہیں. میرا سوال یہ نہیں تھا, میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے ہی پوچھوں گا جب واپس آئیں گے بریک سے کہ طاہر القادری صاحب جب لوگوں کے یقینی طور پر 90 کی دہائی میں وہ یہیں پر ہی تھے, مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنے مراکز بھی قائم کیے, کم ہی لوگ یہ بات جانتے ہیں, اور یہاں پر اپنے لوگوں کو یہاں پر اسی طرح سے انہوں نے جوڑا ہے. لیکن جب ڈیفائننگ موومنٹ ہے, یہاں پر آئیں موزے تنگ کی طرح لوگوں کو ساتھ جوڑیں تاکہ ایک میسو موومنٹ چل سکے, ایک پریشر بلڈ ہو سکے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کمار صاحب, میں عباسی صاحب کا جواب یہ دوں گا کہ
84 سے اگر یہ موومنٹ چل رہی ہے، کیوں نہیں جو ہے ایک جمہوری طریقہ ہے دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریت رہی ہے وہاں پہ ترقی ہوئی ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے امریکہ ہو، جس بھی جہاں پہ بھی جائے. بات کر رہے ہیں آپ طاہر القادری طاہر القادری کے 84 سے لگے ہوئے. دیکھیں ان کی جو باتیں ہیں اس سے کوئی اس سے نہیں ہے. تو عباسی صاحب بیٹھے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں. میڈیا پر جس طرح سے ابھی طاہر القادری صاحب آئے پچھلے سال کے دوران دیکھا، طاہر القادری صاحب تو یہاں پر یقینی طور پر موجود ہیں اور انہوں نے اپنی تنظیم سازی جو کی ہے کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ یہ تو عباسی صاحب کو اور اگر ان کو امید ہوتی یہاں پر جو لوگ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور پچھلے سال بھی جو نظر آئے تھے وہ اس طرح سے باہر نہیں نکلے تھے. منہاج القرآن نے بڑا کام کیا ہے. دیکھیں باتیں ان کی ایک پریچ اچھی کرتے ہیں، اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا، مگر مین چیز یہ ہے کہ اگر ان کو اتنی امید ہوتی، اتنے 84 سے لے کے اتنی الیکشنیں 5 گزری ہیں، تو کسی نہ کسی الیکشن میں آ کے وہ ایک اسمبلی میں آ سکتے تھے اور اپنا آواز اٹھا سکتے تھے اور ایک مرتبہ مشرف کا حصہ بھی بنے. اسمبلی میں بھی آئے، الیکشن تو انہوں نے 97 میں بھی بلکہ پھر اپوزیشن کی تھی، ایک دو بار بائیکاٹ بھی کیا انہوں نے. ایک مرتبہ مگر مین چیز یہ ہے کہ ابھی بھی الیکشن ہوئی، ابھی لوکل باڈیز ہیں، ابھی پنجاب میں اوپر لوگ، ابھی لاہور میں آج انہوں نے کیے نا، پنجاب میں ابھی آ رہے ہیں، ابھی پنجاب میں لوکل باڈیز ہیں. وہ تو آپ اس سسٹم پہ، الیکشن کمیشن پہ، جس طرح سے پھر پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی رہی بعد میں، وہ تو اس پر یقینی دیکھیں الیکشن کمیشن جب پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں ساری وہ اگر بیٹھی ہیں، وہ سارے ایسا لے رہی ہیں، ایک بندہ اگر ہے اس کے اوپر نہیں جاؤ، تو میرے خیال میں ان کو یہ الیکشن کے پروسیس میں آنی چاہیے. اس طریقے سے لوگوں کو جمہوریت میں روڈوں کے اوپر آنا وہ ٹھیک ہے، مگر یہ ابھی ٹائم نہیں ہے اس طریقے سے جو ہے. عباسی صاحب جی، عباسی صاحب میرا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ لاہور میں ڈاکٹر طاہر القادری کی غیر موجودگی میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. اس کا مطلب ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کی جسمانی غیر موجودگی میں بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے یہ ثابت کرنا تھا اور ڈیسائیسو مرحلے سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری انشاءاللہ انقلاب کے آخری مرحلے کو خود لیڈ کریں گے. دوسری بات میں ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کروں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں کیوں نہیں آتے. عباسی صاحب ہم اس سسٹم میں آئے ہیں. ہمارے پاس فخرو بھائی جیسا الیکشن کمشنر نہیں ہے، ہمارے پاس 4 کانسٹیٹیوشنل ممبر نہیں ہے، ہمارے پاس اسد دورانی جیسا بندہ NRO کروانے والا نہیں ہے. اس لیے ہم اس سسٹم میں فیل ہوئے. یہ سارے اوچھے ہتھکنڈے ہمارے پاس نہیں ہیں. اب ہمارے پاس غریب کی، عام آدمی کی اور کامن مین کی، ڈپرائیوڈ پیپل کی. میرے حساب سے پہلے عمران خان صاحب نے ایسی باتیں کی، ایسی باتیں پہلے عمران خان نے کی کہ بھئی میں چینج لے کے آؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. ہوا یہ لوگوں نے دیکھا وہ بھی الیکشن کو مان رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ بھی اور اب جو ہے وہ پتا ہے کہ بھئی عمران خان KPK کے اندر پھیل جا رہا ہے، KPK کے اندر وہ سدھارا نہیں لے کے آ رہا ہے. ہم جو ہے ان حالات کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ اتنی کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک نیو پارٹی، ایک نیو وین لے کے ہم لوگوں کے جو ہے وہ دلوں کو طاہر القادری صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا تو نہیں. طاہر القادری یہ سوچ لے کر آ رہے ہیں، مگر میرے حساب سے وہ وقت نہیں ہے. میاں نواز شریف کی قیادت میں اس 5 سال کے اندر، اس 5 سال گورنمنٹ کے اندر ہم ملک کو ایسا مضبوط بنائیں گے کہ آپ اپنی ایفرٹ رکھیں. جو طاہر القادری صاحب جو سوچ رہے ہیں آپ اپنی ایفرٹ رکھیں اور لوگوں کو توقع ہے کہ ملک بہتر ہو. بالکل ہوگا. میں تو ابھی پرسوں سے آپ کو ساری بزنس کمیونٹی، فیڈریشن، آل پاکستان سب سے سوال یہ کیا تھا، جس طرح سے الزام بھی لگتا ہے اور آپ نے مختلف سیاسی جماعتیں کہتی ہیں طاہر القادری کی جو باہر موجودگی ہے اس کا سوال نہیں ہے، اور قائد اعظم کی بھی آپ نے مثال دی. بات یہ نہیں ہے، جب آپ ڈیسائیسو موومنٹ کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے، ایک قیادت کی بھی ضرورت ہے اور یہاں پر ایک لیڈر کی بھی ضرورت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر آئیں اور لوگوں سے ملیں، اور ساتھ جب انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں تو ایک پیرلل ایک سسٹم بھی تو دینا ہوگا. کس طرح سے لوگ باہر نکل آئیں گے تو کون اقتدار میں آئے گا، الیکشن کے تھرو آئے گا، کیسا انقلاب ہوگا، یہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے. دیکھیں رضوان بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے. ڈاکٹر طاہر القادری پورے عالم اسلام کے لیڈر ہیں. چونکہ منہاج القرآن 90 ممالک کی تنظیم ہے، انہیں وزٹ کرنا ہوتا ہے یورپ کا، مختلف لیکچرز میں، سیرت کانفرنسز میں اسلام کی جہاد پہ بولنا ہوتا ہے. اور ابھی چونکہ آگے ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، تو ہندوستان کے 24 شہروں میں 1 ماہ کا وزٹ ہے. لاکھوں کے مجموع سے وہ خطاب کریں گے. پچھلا وزٹ آپ اٹھائیں، ایک مجمع میں 30 لاکھ لوگ تھے. وہ ہندوستان میں جا کے اسلام کا، پاکستان کا ٹرو امیج وہ بیان کر رہا ہے. لیڈرشپ تو یہ ہوتی ہے. ان کے
وزیر اعظم یا ان کے لیڈرز کے ہندوستان کے وزٹ دیکھیں اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دورے دیکھیں تو آپ کو فرق صاف واضح نظر آئے گا کہ ٹرو لیڈرشپ کیا ہے, اس کی پروفائل کیا ہے, لوگ اس کو کتنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد ہم نے اس کے احترام کے تقدس کی وجہ سے پنڈی کی ریلی کو بھی تھوڑا ایکسٹینڈ کیا. ربیع الاول کے بعد چونکہ ربیع الاول میں عالم اسلام کی سب سے بڑی میلاد کانفرنس معراج القرآن کرتی ہے, اسلام کا میسج دیتی ہے, سیلیبریشن کرتی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ موومنٹ جاری رہے گی اور ڈاکٹر صاحب عوام کے اندر موجود ہوں گے. عباسی صاحب ابھی بہت سی باتیں رہ گئیں اور جس طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آپ بات بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر بات کرنی تھی خاص طور پر کہ ان کے ذہن میں جو خاکہ ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور آپ بھی میڈیا پر جس طرح سے آپ انشاءاللہ رضوان بھائی آپ خود یہ ڈائریکٹ بات ڈاکٹر صاحب سے جلدی پوچھ لیں گے, خود آپ جب ان کا انٹرویو کریں گے. جی اس پر نشست رکھیں گے. سیاسی لیڈر ہونا اور ایک قرآن کے اوپر بات کرنا اس میں بہت فرق ہے. اور ان کو لوگوں تک اپنا, جب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گیپ ہے اور جو ہمارے سیاسی لیڈر ہمارے چنے ہوئے لوگ ہم بزنس مین بھی ہیں پر پورا جب نہیں اتر رہے, ہم دیکھو بزنس مین بھی ہیں, ہم سیاستدان بھی ہیں. اس وقت میاں محمد نواز شریف کی قیادت ہے بہت شکریہ سے نکال سکتے. عمر ریاض عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت سی باتیں ادھوری رہ گئی, انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں کرتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. رضوان اذان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.